بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب اس زمانے علی والا ہوتا ہے عقل مند، عقل مند ہوتا ہے صاحب حکمت۔ حکمت کا مطلب یہ حکیم ہوتا ہے، اسے پتا ہے میں نے کس زمانے میں کس طریقے سے حق کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ ہر زمانے میں سیم طریقہ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ آتے ہیں مریضوں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ موسیٰ آتے ہیں اژدہا سے لکڑی سے اژدہا بناتے ہیں۔ رسول خدا آتے ہیں قرآن کو نثری اور شعری صورت میں لگ کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہر زمانے میں اپنے الگ الگ طریقے سے پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر زمانے میں لوگوں کی جو سوچ ہے، سمجھ ہے، وہ اپنے مزاج والی ہے۔ عیسیٰ کے زمانے میں بیماریاں بہت تھیں، لوگ اس تلاش میں تھے بڑے سے بڑا حکیم مل جائے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا، مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا، یعنی گاؤں کو پتا چلا بھائی وبا آ گئی ہے اور ایک بندہ ایسا ہے، ایسا علاج کرتا ہے کہ بیماری ختم، تو سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگر بہت تھے، یعنی مثلا ایک ایسا دن آ جائے ستری وٹ میں تعویذ اور جادو ٹونا بہت عام ہو جائے، تو پھر تقریر والا مولوی نہیں چلے گا، تعویذ والے مولوی کی بڑی ڈیمانڈ ہوگی۔ جو چیز زیادہ پڑھی جاتی ہے، کری جاتی ہے، اس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ یہ بزنس کا اصول ہے نا، سیل اینڈ ڈیمانڈ۔ اگر ڈیمانڈ ہوگی تو سیل ہوگی۔ اب سردیوں میں بندہ بنیانے بیچے تو نہیں بکے گی نا، جیکٹس بیچیں گے، اور جون جولائی کا موسم آ جائے بندہ ریڑی لگائے جیکٹ بیچنے لگے تو خریدے گا کوئی نہیں، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے نا۔ تو انسان کو بھی پتا ہے میں نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، مثلا ہم کراچی میں گاڑی میں جاتے ہیں، فقیر سگنل پہ کھڑے رہتے ہیں۔ اب فقیر جیسے آتا ہے مثلا ہم سے خیرات مانگنے، مثال دے رہا ہوں، اب گاڑی پہ دیکھتا ہے ٹیگ لگا ہوا ہے یا علی مدد، یا مثلا علی وارث، یا مثلا پنجتن کے نام ہے، تو فقیر فوراً شیعہ بن جاتا ہے، فوراً کہتا ہے علی کا واسطہ، حسنین کا واسطہ، بادشاہ کربلا کا واسطہ۔ اسے پتا ہے بندہ کون ہے، علی والا ہے، علی کا چاہنے والا ہے۔ اتنے فقیر تیز ہوتے ہیں، ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، انگلیوں کو دیکھتے ہیں، انگوٹھی کون سی پہنی ہوئی ہے، ہاں وہ نشانیاں جو شیعہ اکثر انجام دیتے، فقیر کا ٹون بدل جاتا ہے۔ اب یہی فقیر کسی ایسی گاڑی والے کے پاس جائے جس کی مونچھوں پہ بلیڈ گھوما ہوا ہے، اسے کہے گا علی کا واسطہ، جو پیسے ہوں گے وہ بھی لے لے گا اگلا بندہ اس سے، کہ تو شرک بک رہا ہے یہاں پہ۔ اب اس کے پاس جائے گا کہے گا اللہ کا واسطہ، کریم رب کا واسطہ۔ وہ بندے کو دیکھ کے اپنے مزاج اور ٹون کو فقیر کیا کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں فقیر جتنی تو عقل رکھنا۔ آج بندہ خود کو علی والا کہے، ایک فقیر جتنی سمجھ نہیں ہے اس میں، کہ بھائی میں نے کس مجمع میں، کس ماحول میں، کس زمانے میں، کس مکان پہ کیسی گفتگو کرنی ہے۔ اپنے محلے کی گفتگو الگ ہے، مزاجوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ حکمت کے درس ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دیتے۔ اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اس زمانے میں ایام فاطمیہ بڑے زور اور شور سے منائے جا رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اور اتنا حساس موضوع ہے جناب سیدہ شہادت بی بی کا، گھر پہ حملے کا، مسئلہ فدق کا، کہ قتل و غارت بھی ہو سکتا ہے، جھگڑے ہو سکتے ہیں، خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ اب اس موضوع کو بیان بھی کرنا ہے اور اس طریقے سے بیان کرنا ہے کہ مقصد کا مقصد پورا ہو جائے اور دشمن کے پروپیگنڈے سے بھی ہم بچ جائیں۔ وہی کام جو امام حسن نے کیا،
امام حسین نے جنگ کی، امام حسن نے صلح کیا۔ لوگ بعض مخالف ہمارے لفظ صلح کو بڑا استعمال کرتے ہیں، حسن نے صلح کیا، حسن نے صلح کیا، لیکن کسی میں جرت نہیں کہ امام حسن نے صلح میں جو شرائط لکھی تھی اسے پڑھ کے تو بتاؤ۔ یہ ٹیکنیکس جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی نا، کہ آج کے بعد یہ نہیں کرو گے، آج کے بعد یہ نہیں کرو گے، آج کے بعد یہ نہیں کرو گے، اپنے مرنے کے بعد یہ نہیں کرو گے، اور جو کچھ لکھا اس نے مانا، مان کر بتایا کہ جو حسن کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، یہ سارے کام میں کرتا تھا۔ آج جو برملا کہتے ہیں یہ بھی نہیں کیا تھا، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، صلح امام حسن کی شرائط نکالتے ہیں کہ امام حسن نے کیا رکھا تھا اور اس نے سائن کیا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے، آج کے بعد میں نہیں کروں گا، مطلب پہلے کرتا تھا اور سائن کرنے کے بعد پھر بھی کیے۔ پھر شہادت امام حسین کا واقعہ، ہر شہادت بھی اپنے ٹائم پر ہے۔ علی ابن ابی طالب کے بعد اگر امام حسن جنگ کرتے، یعنی شہادت امیر المومنین کے بعد اگر امام حسن جنگ کرتے، مولا حسن کا خون اتنا رنگ نہ لاتا۔ کیوں؟ کیونکہ رنگ خون علی زیادہ ہے یا رنگ خون حسن؟ مولا علی سمجھو سورج ہیں، امام حسن سمجھو چاند ہیں۔ آپ کربلا جاتے ہو، کتنے امام زادے ہیں کربلا میں، لیکن بندہ صرف امام حسین کے پاس جاتا ہے نا، کہتا ہے بس حسین کی زیارت ہو جائے، وہاں ہمیں صرف حسین ہی حسین نظر آتے ہیں نا، کیونکہ امام حسین کا قد کاٹ بڑا ہے نا۔ اگر شہادت امیر المومنین کے بعد فوراً امام حسین جنگ میں آتے، ویسا ہی واقعہ ہوتا جیسا کربلا میں ہوا، تو یہ واقعہ اس طرح سے کائنات میں اپنے رنگ کو نہ چھوڑتا جس طرح واقعہ امام حسین نے چھوڑا۔ فاصلے کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ تازہ تازہ امام علی شہید ہوئے، امت نے جب خون علی پہ ریئیکشن نہیں دکھایا تو خون حسن پہ کیسے دکھاتے؟ ایک فاصلہ آیا، پھر کربلا کا واقعہ آیا، پھر جناب مختار نے قیام کیا اور رسپانس بھی تھا عوام کی طرف سے، پھر بنو عباس نے یا لسارات الحسین کا نعرہ بلند کیا، حکومتیں لیں خون حسین کے بدلے کے نام سے، اور بنو امیہ کو قلقمہ کر دیا، ختم ہو گئی بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں چلنے لگی۔ یعنی اس نعرے میں اتنی طاقت تھی۔ مثال کے طور پہ بھلے آپ کے پاکستانی حکمران یا اسٹیبلشمنٹ اس کے بہترین تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن عوام میں تو نفرت ہے نا، تو یہاں کون سا نعرہ بکتا ہے؟ مرد آباد امریکہ والا نعرہ بکتا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو حکمران بھی اس کو کیا کرتا ہے؟ یوز کرتا ہے۔ ایک پولیٹکس ہوتی ہے، یہ سائنس ہوتی ہے کہ میں نے کس زمانے میں لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ اب یہاں دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ممبر پر آؤ اور برملا دشمنان سیدہ کا نام لو، اس سے کتنی مشکلات جنم لیں گی۔ سب سے بڑی مشکل یہ جنم لے گی کہ جس کی اہمیت نہیں تھی آپ نے اسے اہمیت والا بنا دیا۔ کئی ایسے دشمنان اہل بیت ہیں، واللہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی ان کی اہمیت ہو جائے گی، ہم نے پڑھ پڑھ کے بول بول کے ان کو کیا کیا، بولڈ کر دیا اور اہمیت والا بنا دیا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اس کے بعد قانونی مسائل، اس کے بعد پھر قواریت، اس کے بعد ہر مسئلہ آپ کے لیے جنم لے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ جو دشمن ہے اسے میں چھیڑوں نہیں، اس کا ذکر نہ کروں، میں صرف سیدہ کا ذکر کروں، مولا علی کا ذکر کروں، اہل بیت کا ذکر کروں۔ یہ دشمن ہے جہاں اہل بیت ہیں، اتنا اہل بیت کو پڑھوں، اتنا پڑھوں کہ یہ نظر ہی نہ آئے کسی کو، اور راز محبت اور کمال محبت یاد رکھتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو حبیب ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مودت چاہیے۔ اللہ بولتا نا کہ حبیب ان کو بولو مودت چاہیے اور ان کے دشمنوں کی نفرت چاہیے، یہ نہیں بولا، جبکہ نفرت بہت ضروری ہے۔ مکتب تشیع کی ضروریات میں سے، فروع دین میں سے تولا اور تبرہ ہے، وہ شیعہ ہی نہیں جس کے اندر تولا اور تبرہ نہ ہو۔ تو خدایا تو نے ڈیمانڈ کیوں نہیں کی؟ تو بولتا کہ مودت فی القربى اور دشمن سے نفرت، لیکن اللہ نے کہا نہیں، صرف مودت کا سوال کرو۔ کیوں؟
اس میں بڑی سائنس ہے. جس سے آپ شدید محبت کرتے ہو یہ بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ اس کے دشمن سے نفرت کرو، کیونکہ محبت خود بخود دشمنی کو جنم دیتی ہے. محبت اپنی ذات میں نفرت کو لے کے آتی ہے. اگر محبت نہ ہو تو نفرت ہے ہی نہیں. نفرت جنم لیتی ہے محبت کے ساتھ. بچہ اپنے ساتھ محبت کو لے کے آتا ہے، پانی اپنے ساتھ تری کو لے کے آتا ہے، آگ اپنے ساتھ گرمی کو لے کر آتی ہے. تیرا کام ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈالنا، نفرت خود وہ لے کر آ جائے گا. پہلے مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ سیدہ کا مقام کیا تھا، نہیں پتا لوگوں کو. ہم فوراً چلے جاتے ہیں دشمنوں کی طرف، اس کے ذہن میں دشمن کا مقام اوپر ہے، سیدہ اتنی اس کے لیے روشن نہیں ہے. آج وہ اہل بیت کو اکول لیتے ہیں، بڑی کوششیں کی گئی، اصحاب اور اہل بیت کا تقابل کرتے ہیں، شان صحابہ شان اہل بیت. بہت کم علماء اہل سنت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شان اہل بیت زیادہ ہے. کہتے ہیں یہ گھر والے، یہ در والے. شان علی بن ابی طالب، شان دختر رسول. پہلے ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرنی ہے کہ آل رسول کا مقام کتنا ہے، دختر رسول کا مقام. اب جب تم نے مقام کو اوپر لایا اور اسے حقیقی فضیلت اہل بیت بتا دی، اب اس کے دشمن کی نفرت اس کے دل میں خود بخود چلی جائے گی، تجھے ڈالنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تولا اپنی ذات میں تبرہ رکھتی ہے. بندہ اپنے باپ سے پیار کرے، جتنا شدید پیار ہوگا نا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے دشمن سے نفرت کرو، وہ خود کرے گا. باپ اپنے بیٹے سے محبت کرے نا، اس کے دشمن سے نفرت ہوتی ہے. محبوب کا عشق جتنا زیادہ ہو نا، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یہ وہ غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں. اور دشمن نے اس میدان میں بڑا اچھا کھیلا ہے. وہ جلسے رکھتے ہیں، دیکھیے پورا سائیکولوجیکلی گیم ہے. مثلا ایک جلسہ رکھا شان صحابہ، تو یہ بھی عجیب ہے، جب لفظ صحابہ آتا ہے تو شیعہ الگ ہو جاتا ہے. کیا ہمارے ممبروں سے کم شان اصحاب بیان ہوتا ہے؟ سلمان کون تھا، مقداد کون تھا، ابو ذر کون تھا، جابر کون تھا، حجر ابن عدی کون تھا، حبیب ابن مظاہر کون ہے، جناب جون کون ہے، جناب سعید کون ہے. فہرست ہے اصحاب رسول کی مانتے، لیکن پروپیگنڈا اتنا کیا کہ عواموں کے ذہن میں شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. مطلب کچھ شخصیات کو تمام تر اصحاب پہ انہوں نے کیا کر دیا. اب کس طرح کیا؟ مثلا ایک مجلس ہوئی، محفل ہوئی، محفل کا ٹاپک تھا شان اصحاب رسول. مولوی آیا، اس نے پوری مجلس شان پہ پڑھی، کہ بھئی بدر میں یہ قربانیاں، احد میں یہ قربانیاں، خیبر میں یہ قربانیاں، خندق میں یہ قربانیاں، جناب عمار یاسر کی یہ قربانیاں، بی بی سمیہ کی یہ قربانیاں، جناب حمزہ کی یہ قربانیاں. اس طرح نبی کی جان، اپنا مال قربان کیا جان. اب لوگ سنیں گے، سننے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت آ رہی ہے، محبت آ رہی ہے، محبت آ رہی ہے. جرنل صفات بتائیں، یہ قربانیاں صاحب نے دی. اب لوگوں کے دلوں میں محبت کا پیالہ بھرتا گیا، بھرتا گیا، بھرتا گیا، اوج پر پہنچی ہے محبت. اور آخر میں نتیجہ کیا دیا؟ شیعہ گالی دیتے ہیں صاحب. محبت نے کس کو جنم لیا؟ نفرت کو جنم لیا. اور ساری نفرتوں کی توپیں کس کی طرف ہو گئی؟ شیعوں کی طرف ہو گئی. آگے نہیں بتایا شیعہ کیا کرتے ہیں، توہین کس طرح کا ہے وہ نہیں، کہ یہ توہین کرتے ہیں. مطلب جس کی میں نے اتنی شان بتائی، یہ اس کی توہین کرتے. مطلب پوری مجلس میں پڑھوں شہید عارف حسینی پر، شہید کا یہ مقام، شہید کا یہ مقام، شہید کی یہ کوشش، شہید کی یہ جد و جہد، اور یہ بندہ دیکھ رہے ہو نا، اس نے شہید کو مثلا خدا نخواستہ جوتا مارا تھا، پورا مجمع اٹھ کے اس کو جوتے مارے گا. پہلے محبت بھرو، پھر بولو کس نے اس کی توہین کی ہے. ڈیٹیل میں نہ جاؤ، یہ نہ بتاؤ کہ کس صحابی نے کس صحابی کی توہین کی ہے، یہ نہ بتاؤ کس صحابی نے کس صحابی کے، یہ اس چکروں میں نہ پڑو. پہلے پیالہ بھرو محبت کا، اس کے بعد رخیں کر دو یہ توہین کرتے. اب وہ کیونکہ جتنی محبت شدید ہوتی ہے اتنی نفرت شدید ہوتی ہے.
یہ ہم نے غلطی کی. اب نفرتیں آ گئی اور ہم نے انہیں پروف دیا. ہاں بھائی بعض نادان یہ کام کرتے ہیں. کیوں فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. کیوں کہا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ محبت کا پیالہ بھرنے کے لیے نا، کہ ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. علی مایوس ہے، یا رسول اللہ میرا بھائی کون بنے گا؟ کہ یا علی سب ایک دوسرے کے بھائی بنیں گے، تو محمد کا بھائی بنے گا. یہ رسول کیا کر رہے ہیں؟ امت کے دلوں میں علی کی محبت کا پیالہ بھر رہے ہیں کہ کل اگر کوئی علی کے مقابلے میں آ جائے، اگر ان سب میں سے علی سے محبت زیادہ ہوگی، یہ کس کے دفاع میں نکلیں گے؟ علی کے دفاع میں. نا آپ کے 4 بیٹے ہیں لیکن آپ ایک بیٹے کی قابلیت بار بار بتاتے ہو، یہ والا میرا بیٹا نیک ہے، یہ والا میرا بیٹا صالح ہے، یہ والا میرا بیٹا عادل ہے. لوگوں میں آتے ہو اس کے چہرے کو بوسہ دیتے ہو، وہ بیٹا آتا ہے اس کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہو. بتا رہے ہو نا کہ کل اگر میرے 4 بیٹے لڑیں تو یہ والا بیٹا. نبی نے جگہ جگہ پر علی کی محبت کا پیالہ بھرا. چلتے چلتے اصحاب کے ساتھ رک گئے، بیٹی کی گھر کی طرف دیکھا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. کس چیز کو بھر رہے ہیں؟ کہ فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. جس سے یہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے یہ ناراض اس سے خدا ناراض. کیا بیان کر رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اچانک بچے گئے مسجد میں آئے، خطبے کو روکا، ممبر سے اترے، حسنین کو اٹھایا، ایک کو اس گھٹنے پر، اس کو اس گھٹنے. کیا دکھا رہے امت کو؟ دیکھو یہ لائق محبت ہے. اتنی محبت بھروں، کل اگر کوئی ان کو تکلیف دے، محبت نفرت کو جنم دیتی ہے. یہ پھر ان سے نفرت کریں گے جو ان کو کیا کریں گے؟ تکلیف دیں گے. اس مفتی نے، اس مولوی نے فضیلت اہل بیت کو مسلمانوں کے دلوں میں بھرا ہی نہیں ہے. یہ کام ہم نے کرنا تھا. علم علی کو بیان کریں، طہارت اہل بیت کو بیان کریں، مقام اہل بیت کو بیان کریں، مقام سیدہ کو بیان کریں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے بیان کریں، تاکہ ہر مسلمان کے دل میں فضیلت اہل بیت ایسے ہو جیسے ازہر من الشمس، سورج سے زیادہ روشن ہو جائے کہ واقعا نبی کے بعد اگر زمین کے اوپر اشرف ترین مخلوقات ہے تو آل رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ کام تھا جو ممبر سے نہیں ہوا. اس کے بعد جو تبرہ والا چیپٹر ہے وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے، لیکن بغیر محبت کے کسی کو تبرہ سناؤ گے وہ تبرہ دشمنی بناتی ہے. پہلے اسے عاشق علی بنا. آپ دیکھو صوفیہ کرام کا دشمنان علی کے خلاف موقف بڑا سخت ہے. وہ بابا بلے شاہ ہوں، وہ کلندر ہوں، مختلف جو یہ چشتیہ سلسلہ ہے، نقش بندیہ سلسلہ ہے، یہ طاہر القادری صاحب والا سلسلہ، ان سخت موقف ہے ان کا دشمن ہے علی ابن ابی طالب کے خلاف. کچھ وہ تھے جنہوں نے علی کے دشمن کی فیور میں جلسے اور جلوس نکالے. سب سے پہلے جو اہل سنت کا عالم اسٹینڈ لیا جس نے، وہ طاہر القادری صاحب تھے یا حنیف قریشی جیسے لوگ، کیونکہ وہ سلسلہ وہ ہے جس سلسلے نے ان کے دلوں میں علی کی محبت کو بھرا ہے. اب جانتے ہیں نا علی کا عشق ہے. اب کہتے ہیں کیسے ہم دشمن کی تعریف کریں؟ جس نے علی کو گالیاں دی، جس نے اولاد علی کو قتل کیا، جس نے علی کو زحمتوں میں ڈالا، جس نے اولاد رسول کو اسیر بنایا، گلی گلی پھیرایا، کیسے اس کی زبان پر اس کی تعریف جاری ہو جائے؟ پہلے محبت کے پیالے کو بھرو، آٹومیٹیکلی اس کے دل میں کیا آ جائے گی؟ تبرہ آ جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ وہ حکمت ہے جس حکمت کے ذریعے ہم نے تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے. آج کمی حکمت کی. مومن عقل مند، مولا فرماتے ہیں عقل مند کا دماغ ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا، جلدی گرم ہو جائے جلدی ٹھنڈا پڑ جائے. یہ حکیم ہوتا ہے. یہ 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. دین خدا اس طرح نہیں پھیلا. آپ کو کربلا کا واقعہ نظر آ رہا ہے، اس واقعے کے اثرات آج تک دنیا میں ہے نا. 5 منٹ کے لیے سوچو
صرف امیر المومنین نے 4 سال اور سم تھنگ حکومت کی ہے، اس کے علاوہ کسی امام کو حکومت نہیں ملی۔ حکومتیں ان کے دشمنوں کی، بنو امیہ، بنو عباس، عثمانیہ، مور دین 400 ایئرز، 400 صدیاں حکومتیں کی ہیں، جن حکومتوں میں خود اہل بیت رسول کو زہر دیا، قتل کیا، ان کے ماننے والوں کو زہر دیا، قتل دیا، ہجرتیں کرنے پر مجبور کیا، ایک ایک سر کی قیمت رکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ حاکمان وقت کے بیڈ رومز میں سادات کے کٹے ہوئے کان ہوتے تھے، ایک ایک کان پہ نام لکھا ہوتا تھا، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے۔ بغداد کی دیواروں میں زندہ زندہ چنا جاتا تھا، اس قدر ظلم ہوا، آپ کی سوچ ہے۔ لیکن اس کے باوجود تعداد آپ کی، رونق آپ میں، استقامت ہے، آج تک آپ کو ختم نہیں کر سکے۔ کبھی سوچا کس وجہ سے، وہ کون سی چیز ہے جس نے شیعت کو آج تک زندہ رکھا؟ کون سی چیز؟ ہمارا کمال ہے؟ نہیں، یہ کمال ہے عزاء حسینی کا کمال۔ یعنی واللہ اگر مکتب اہل بیت سے عاشورہ نکال دو نا، کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ یہ جلوس، یہ ماتم، یہ عزاداری، اس نے، یہ مجلسیں خود بذات خود مجلس امت کے لیے حجت کو تمام کرتی ہے۔ کتنے لوگ تھے، ایک بوڑھا تھا وہ شیعہ بنا، بھائی آپ کیوں شیعہ بنے گا؟ کسی جگہ سے جا رہا تھا، کسی مجلس میں کوئی شیعہ مولوی تھا، اس نے بتایا کہ نبی کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی۔ اب وہ تو نہیں سناتے نا اپنی مسجدوں میں، کوئی تاریخ کا چیپٹر نہیں ہے، منع ہے، باقاعدہ منع ہے کہ بھائی اب تاریخ اسلام نہیں پڑھاؤ گے مسلمانوں کو۔ یعنی یہ کیسا ظلم ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ نہیں پڑھ سکتا، یہ منع ہے۔ مشاجرات نہیں بتاؤ گے، تاریخ نہیں بتاؤ گے، تاریخ جھوٹی ہے، تاریخ ایسی ہے، تو فتح مکہ اور تاریخ اور جنگیں، پھر بچتا کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ اگر تاریخ، جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ کہا کہ میں نے کسی شیعہ عالم سے سنا نبی کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی، پہلی بار سنا، شوق لگا مجھے، کیا مطلب؟ اور کہہ رہا تھا گئی تھی پر خالی ہاتھ واپس آئی۔ کہ ذہنوں میں تو پہلے بٹھا دیا تھا یہ لوگ ہیں ہی جھوٹے، لیکن کہا، اس نے قسم کھا کر کہا اگر یہ جھٹلا دیا جائے تو اس نے کہا میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ میری بحث ہوئی ایک شیعہ کے ساتھ، میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس نے کہا جاؤ اپنے مولوی اور مفتی سے پوچھو، اگر نہیں ہے تو جو تو کہے میں وہ مانوں گا۔ کہتا گیا آپ نے مولوی کے پاس، اس سے پوچھا، میں نے کہا نبی کی بیٹی گئی تھی؟ کہا اس نے آئیں بائیں کیا، ادھر ادھر، یہ کیسی باتیں ہیں، یہ کیسے سوال ہے، کئی شیعوں سے تو نہیں ملے۔ میں نے کہا میرا چھوٹا سا سوال ہے، مصطفیٰ کی بیٹی گئی تھی یا نہیں؟ کہاں گئی تھی؟ کہا بہت شکریہ آپ کا۔ دوسرا میرا سوال ہے، اگر گئی تھی حق ملا تھا کہ نہیں؟ دلیلیں دی اس نے، یہ قرآن کا مسئلہ تھا، نہیں میں دلیلیں نہیں سننے آیا، مجھے ایک سمپل سا کوشچن ہے، نبی کی بیٹی گئی، حق ملا تھا کہ نہیں؟ کہا نہیں، خالی ہاتھ واپس آئی تھی۔ کہہ رہا اس دن میں نے اس مسجد کو بھی چھوڑا، اس مولوی کو بھی چھوڑا، بس ایک جملہ وہاں کہہ کے اٹھا، میں نے کہا مولوی صاحب نبی کی بیٹی نہیں، اگر اس کی اولاد میں سے کوئی سید زادی میرے پاس آئے، بھلے وہ اس کا نام بھی ہو، لیکن اگر بولے نا میرا ہے، قسم کھائے یہ میرا ہے، میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی نبی کی بیٹی کو خالی ہاتھ کیسے لوٹایا۔ یہ وہ مجلس ہے جو آپ مجلس مذاق مت سمجھیے۔ آج ظاہراً رسول خدا نہیں، اہل بیت نہیں، امام مہدی پردے غیب میں، تو کل کوئی مسلمان یہ بولے، کل کوئی آدمی یہ بولے
کہ پروردگارہ ہادی نہیں تھا، ولی نہیں تھا، نبی نہیں تھا، امام نہیں تھا، مجھے ہدایت کیسے ملتی؟ اللہ بولے گا میں نے حسین کی مجلس کا بندوبست کیا تھا. یہ لاؤڈ، یہ آوازیں، یہ ماتم، یہ یا حسین کی صدا، یہ حجت تمام کرتی ہے لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی مسلمان کسی بازار سے گزر رہا ہے، جلوس کو دیکھ رہا ہے اور جلوس میں لوگ آہو بکا کر رہے ہیں کہ یا حسین یا حسین، اللہ پوچھے گا تو نے سنا بھی تھا کچھ لوگ حسین پہ رو رہے تھے، تو نے سوچا نہیں یہ کون حسین ہے جس کے لیے کا سید شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے؟ تو نے سنا بھی اس کا سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ رکھا گیا، تو نے سوچا نہیں کس نے کیا؟ 55 سال کے فاصلے پہ یہ حال کیا نبی کے نواسے کا. تاریخ عبرت کے لیے، جھگڑوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے تاریخ کو جھگڑا بنا دیا، ہم نے اپنی ذات اور انا کے لیے تاریخ کو معیار بنا کے لڑائی کا ایک میدان بنا دیا ہے. بھئی آپ نہیں مانتے نہ مانو، مسئلہ یہ اس تاریخ سے تو نے سیکھا کیا؟ مسئلہ نہ شیعہ کا ہے، مسئلہ نہ سنی کا ہے،